بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان پچھلے کئی دنوں سے جاری جنگ کی انتہائی تشویشناک صورتحال سامنے آ گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق اب دونوں ملکوں کی فوج نے جنگی اصولوں کے برعکس شہری آبادیوں کو نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری کر دیا ہے۔ گزشتہ 2 روز سے میزائل حملوں میں مزید تیزی کر دی گئی ہے، جس میں شہری آبادی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اب تک کی رپورٹس کے مطابق آذربائیجان کی فوج نے آرمینیا فوج کے چھکے چھڑا کر رکھ دیے ہیں۔ تازہ ترین حملوں کی وجہ سے آرمینیا فوج کو سب سے بڑا جھٹکا لگا ہے، کیونکہ اس دوران جنگ میں ہونے والی سب سے بڑی تباہی سامنے آئی ہے، جس کی ویڈیوز اور تصاویر بھی جاری کر دی گئی ہیں۔ تازہ ترین حملوں میں کتنے لوگ اپنی جان سے گئے ہیں، کتنا مالی نقصان ہوا ہے، اس کی تفصیلات آگے چل کر بیان کی جائیں گی۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ زیر زبان ٹی وی کو سبسکرائب کریں، نیز بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ایک اور خبر کے مطابق آرمینیا نے آذربائیجان کے فائٹر جیٹوں کو مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ آرمینیا نے آذربائیجان کے گنجا شہر کو نشانہ بنانے کے بعد اب آگ جاپ دی اور بیلاگان پر بھی گولہ باری کی ہے، تاکہ آذربائیجان پر جنگ بندی کے لیے مزید پریشر بنایا جا سکے۔ لیکن آذربائیجان کے صدر وزارت دفاع اور آرمی چیف نے آرمینیا کو 2 ٹوک پیغام پہنچا دیا ہے۔ اس کے علاوہ آذربائیجان کے صدر نے ایک انٹرویو کے دوران یہ اعتراف بھی کیا ہے کہ جنگ میں ان کا پلڑا بھاری ہونے کی اصل وجہ ترکی کی مدد ہے۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان جنگ کو آج 12 روز ہو چکے ہیں، مگر جنگ بند ہونے کی کوئی توقع نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نگورو کاراباغ کے خطے میں جاری لڑائی کا دائرہ کار کم ہونے کی بجائے مزید بڑھ گیا ہے، جس کا واضح ثبوت جاری جنگ میں ہونے والی سب سے بڑی تباہی اور اس کے حوالے سے شائع ہونے والی ایک خصوصی رپورٹ سے بھی ملتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق آذربائیجان کی فوج نے آرمینیا فوج کے 2100 جوان غیر فعال کر دینے کے علاوہ 130 جنگی ٹینکس، 250 سے زائد بھاری ہتھیار، متعدد بختر بند گاڑیاں اور بہت سے میزائل سسٹم تباہ کر دیے ہیں۔ آذربائیجان کی وزارت دفاع نے بیان دیا ہے کہ ہمارے جوانوں نے بہادری کی تاریخ رقم کرتے ہوئے 65 آرٹلری گنز، متعدد اسلحے کے ڈپوں کے علاوہ آرمینیا کے 4 ملٹیپل لانچ راکٹ سسٹم کو بھی تباہ کر دیا ہے۔ آسان لفظوں میں اگر کہا جائے تو آذربائیجان نے ایسے میزائل سسٹم تباہ کر دیے ہیں جن کے ذریعے ایک ہی وقت میں دشمن پر کئی میزائل بآسانی داغے جا سکتے ہیں۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ دونوں ملکوں کی فوجوں کے درمیان آج بھی شدید جھڑپیں ہوئی ہیں۔ جھڑپوں کے دوران نگورو کاراباغ کے اطراف کو بھی کافی زیادہ جانی نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ آذربائیجان کی وزارت دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ تازہ ترین جھڑپوں کے دوران ہم نے آرمینیا فوج کی سپلائی مکمل طور پر تباہ کر دی ہے، جس کے بعد آرمینیا فوج اس قابل نہیں رہی ہے کہ وہ اپنے فوجیوں کو اسلحہ اور خوراک فراہم کر سکے۔ تمام انٹرنیشنل میڈیا رپورٹس کو اگر دیکھا جائے تو آذربائیجان سے آرمینیا کو پہنچائے جانے والے نقصان کا دعویٰ سچ ثابت ہوتا ہے، کیونکہ اس دوران آذربائیجان کی وزارت دفاع نے آرمینیا فوج کی اسلحہ چھوڑ کر بھاگنے اور تباہ ہونے والے ہتھیاروں کی ویڈیوز بھی جاری کی ہیں۔ اس حوالے سے آرمینیا کے وزیر اعظم نے ایک بیان میں اعتراف کیا ہے کہ ہماری فوج کے پاس موجود اسلحہ نکارہ ہو چکا ہے۔ آرمینیا کے وزیر اعظم کے اس اعترافی بیان کے بعد آذربائیجان کے دعوے کو جھٹلانا ناممکن ہے۔ دوسری طرف آذربائیجان کے صدر نے پہلی مرتبہ یہ اعتراف کیا ہے کہ آرمینیا سے جاری جنگ میں ان کا پلڑا بھاری ہونے کی اصل وجہ ترکی کی امداد ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آذربائیجان کی فوج کی پیش قدمی تیزی سے جاری ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے کئی علاقوں سے قبضہ چھڑانے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ ترکی کی جانب سے دیے گئے جدید جنگی ڈرونز کی مدد سے ہم نے دشمن کو شدید جانی اور مالی نقصان پہنچایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آرمینیا جنگ بندی کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ آذربائیجان کے صدر نے ترکی کے ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ ترکی کی عالمی برادری میں بہت اچھی پوزیشن ہے، اس لیے ترکی کو مذاکرات میں ضرور شامل ہونا چاہیے۔ یاد رہے، ترکی اور پاکستان نے اس مسئلے پر آذربائیجان کے موقف کی مکمل حمایت کا اعلان کیا ہوا ہے۔ تازہ ترین اطلاعات میں بتایا جا رہا ہے کہ آذربائیجان نے آرمینیا سے متعدد علاقوں کا قبضہ چھڑوا کر اپنی دفاعی پوزیشن کو مزید مضبوط بنا لیا ہے۔ اس حوالے سے آذربائیجان کی وزارت دفاع نے بتایا ہے کہ تمام فتوحات آذربائیجان کی جانب
हैं। आज़रबाईजान के सदर ने जारी जंग की सूरत-ए-हाल पर ब्रीफिंग देते हुए कहा है कि आज़रबाईजान के लिए आज का दिन भी इंतहाई अहम और तारीखी है, क्योंकि आज आज़रबाईजान की फौज ने मुतअद्दिद अहम पहाड़ी चोटियों पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि वो वक्त दूर नहीं जब नगोरो काराबाग मुकम्मल तौर पर हमारे कब्जे में होगा। उन्होंने मजीद कहा है कि नगोरो काराबाग आज़रबाईजान का है और रहेगा। दूसरी तरफ आर्मीनिया की फौज ने आज़रबाईजान की शहरी आबादी पर हमले मजीद तेज कर दिए हैं, जिसके नतीजे में बहुत से मासूम शहरी शदीद जख्मी और शहीद हो चुके हैं। आज़रबाईजान ने आर्मीनिया के इन हमलों के जवाब में इसके मुतअद्दिद शहरों को निशाना बनाया है, जिसमें 5000 से ज़ायद घरों के तबाह होने की इतलात हैं। इसके साथ ही आज़रबाईजान ने आर्मीनिया को दो टोक बयान में बताया है कि अगर आर्मीनिया ने आज़रबाईजान के शहरी इलाकों को दोबारा निशाना बनाया तो हम भी इंतहाई कदम उठाते हुए आर्मीनिया के शहरों को तबाह व बर्बाद कर देंगे, क्योंकि हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। दोस्तों, ज़ेर-ए-ज़ुबान टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, न्यूज़ सोशल मीडिया पर दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।